الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والصلاة والسلام على من أرسل إلى كافة للناس بالحق وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهودهم لإقامة الحق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد مصطفى محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے. بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے. مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. حضور آئے منادی ہو گئی سائم زمانے میں. حضور آئے منادی ہو گئی سائم زمانے میں. بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آئے تو آ کے ساری بہاروں پہ چھا گئے. تمام احباب محبت کے ساتھ آواز بلند عبادت سمجھتے ہوئے نماز میں لا کر کے پاک پڑھ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
معزز مسلم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج کی نشست میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا ہے۔ آقا کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کی ولادت بلا شبہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ عمومی طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک کی ولادت کا ہر طرف تذکرہ کیا جاتا ہے، مگر میرا ذوق الگ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں، نبی کی ایک ولادت نہ سناؤ، نبی کی دونوں ولادتیں سناؤ، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی کی ولادت ایک نہیں، ہمارے نبی کی ولادتیں دو ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ولادت کا معنی تو ہوتا ہے دنیا میں آنا، پیدا ہونا، دنیا میں ظہور پذیر ہونا۔ میں معنی کرنے لگا ہوں کہ ولادت کا معنی ہے ظاہر ہونا، سامنے آنا، دنیا والوں کے سامنے آشکار ہو جانا۔ میرے نبی کی ولادت ایک نہیں، نبی کی ولادتیں دو ہیں۔ پہلی ولادت بھی ہوئی ہے مکہ میں، دوسری ولادت بھی ہوئی ہے مکہ میں۔ پہلی ولادت ہوئی ہے سیدہ آمنہ کے گھر میں، دوسری ولادت ہوئی ہے غار حرا میں۔ پہلی ولادت ہوئی ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں، دوسری ولادت ہوئی ہے جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کو پہنچی ہے۔ پہلی ولادت ہوئی جب آپ دنیا میں تشریف لائے، دوسری ولادت ہوئی جب آپ کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج سجایا ہے۔ ہاں، پہلی ولادت بھی لاجواب ہے، دوسری ولادت بھی لاجواب ہے۔ پہلی ولادت ہوئی، آقا دنیا میں تشریف لائے، لوگوں نے امام الانبیاء کے حسن و جمال کو دیکھا ہے۔ دوسری ولادت ہوئی، آقا تاج نبوت سر پہ سجا کے غار حرا سے باہر آئے ہیں۔ کائنات والوں نے محمد رسول اللہ کا کمال دیکھا ہے، ادھر جمال دیکھا تھا، اب کمال دیکھا ہے۔ میں یوں کہوں، پہلی ولادت میں دنیا والوں نے جسے دیکھا تھا وہ کون تھا، اور دوسری ولادت میں دنیا والوں نے جسے دیکھا وہ کون ہے۔ فرق یہ ہے، پہلی ولادت میں لوگوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے، اور دوسری ولادت میں دنیا نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ دونوں ولادتیں لاجواب ہیں۔ میں بالترتیب انشاءاللہ آقا کی مکی زندگی کا بھی تذکرہ کروں گا۔ آج ہم نے آقا کی ولادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ ہم نے دیا۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے، والد پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور قربان جاؤں میرے آقا آئے تو یتیم تھے۔ اس سے پہلے میرے آقا کے دادا جناب عبد المطلب وہ بھی یتیم تھے، اور آقا کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں تھا، نام تھا شیبہ۔ میرے آقا کے پردادا ہاشم
مکہ سے مدینہ آئے اور ان کا انتقال ہوا مدینہ طیبہ میں، اور جب جناب عبد المطلب پیدا ہوئے، پیدائشی طور پہ آپ کے سر مبارک میں چند بال سفید تھے۔ ان سفید بالیوں کو دیکھ کر لوگوں نے نام رکھ دیا شیبہ، یعنی بوڑھا، کہ پیدا ہوتے ہی سر میں سفید بال ہے، نام شیبہ رکھا ہے۔ مدینہ طیبہ میں بچپن کے ایام گزارتے ہیں اور تیر اندازی میں بڑے ماہر ہوتے جا رہے ہیں۔ جب لڑکوں کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں، تیر اندازی کرتے ہیں، ہر بار تیر نشانے پہ لگتا ہے، فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف قریشی ہوں۔ ایک بندے نے یہ لفظ سنے، مکہ آیا، ان کے چچا کا نام تھا مطلب، ان کو بتایا تم مکے کے سردار ہو، تیرا بھتیجا مدینے میں یتیمی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان کی غیرت جوش میں آئی، کہنے لگے، مطلب کہنے لگے اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک اپنے بھتیجے کو نہیں لے کے آتا۔ وہیں سے مدینہ طیبہ پہنچے، اپنے بھتیجے شیبہ کو دیکھا، سینے سے لگایا، اس کی والدہ کے پاس لے کے گئے اور کہا میں اسے یہاں نہیں رہنے دے سکتا، اجازت دو میں اپنے بھتیجے کو ساتھ مکے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی اور چچا مطلب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کے مکہ میں داخل ہوئے، ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے، لوگوں نے دیکھ کے سمجھا کہ مطلب نے غلام خرید کے لایا ہے، اور انہیں کہا گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔
کنواں کھودا گیا، پانی نکل آیا، زمزم کا کنواں دوبارہ جاری ہو گیا۔ لمبی تفصیل ہے، میں اختصار کے ساتھ آگے نکلتا ہوں۔ اور وہ وقت آیا کہ جب عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک دن عبد المطلب بیت اللہ کے سائے میں سوئے ہوئے ہیں اور پھر خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کوئی آگے میں کہتا ہے عبد المطلب قل یا عبد المطلب اوف بنظرک لربی ھذا البیت۔ عبد المطلب اٹھو نا، اس گھر کے رب کے نام کی جو نظر مانی ہے اس نظر کو پورا کرو۔ عبد المطلب اٹھ بیٹھتے ہیں، اپنی نظر مانی ہوئی یاد آتی ہے، بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہتے
جس کی تاریخ
گئے اسے محمد کہتے ہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم میں ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، آج سارے نسبت مصطفیٰ سے اکٹھے ہو، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ بڑے آہستہ بولے، تھکے تو نہیں ہوں؟ اور امام مالک رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ میں، مکہ والوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا انسان ہوگا وہ گھرانہ پھلتا پھولتا رہے گا، اور جس گھر میں محمد نام کا انسان ہوگا ان کا رزق ان کے پڑوسیوں سے اللہ نے زیادہ عطا فرمائے گی۔ اور جنہوں نے آقا کی محبت میں بیٹوں کے نام محمد رکھے ہوں، محشر کا میدان ہوگا، اللہ فرمائیں گے کون یا محمد، میرے محمد کھڑے ہو جائیے، سارے اس امت سے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہ نام تو سب کے محمد ہے، سارے محمد نام کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو اپنے لاڈلے نبی کو پکارا ہے، تمہیں تو نہیں کہا کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہیں گے اللہ ہم نے بھی تو تیرے پیارے نبی کی محبت میں نام محمد رکھے ہیں، ہمارے نام بھی تو تیرے لاڈلے نبی کی محبت کی وجہ سے نام محمد رکھے ہیں۔
ان کی حکومت بصرہ و شام میں بھی قائم ہو جائے گی۔ آقا دنیا میں آئے ہیں، کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا ہے، 14 کنگرے سنار کے ٹوٹ کے گرے ہیں، آتش فارس بجھ چکی ہے۔ یہ دنیا کو بتانا تھا، آج تک جتنے باطل مذاہب دنیا میں چلتے رہے اب ایک والا آ گیا ہے، یہ سارے مذاہب کو مٹا کے عیسائیت کو بھی مٹا دے گا، یہودیت کو بھی مٹا دے گا، یہ مجوسیت کو بھی مٹا دے گا۔ آقا فرماتے ہیں انا الماحی، میرا نام ماہی ہے، میرے ذریعے اللہ کفر و شرک کو مٹائے گا۔ آج یہ آیا ہے، یہ سارے باطل نظاموں کو مٹا کے ساری انسانیت کو دعوت دے گا کہ لوگوں عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ اور آقا دنیا میں آئے تو آقا مختون تھے، یعنی ختنہ شدہ، ناف کٹی ہوئی پہلے سے، سموار کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر دونوں جہانوں کے سردار دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے آگے چلو، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جب میں اپنے آقا کا بچپن ذکر کروں گا کہ میرے اور آپ کے آقا نے یتیمی کے عالم میں بچپن کیسے گزارا تھا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جب میں عرض کروں گا کہ آقا کا بچپن کیسے گزرا۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا مالک کائنات قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔